بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 55 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب فضل الزہد فی الدنیا والحث علی التقلل منہا وفضل الفقر، یعنی زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت۔ آج ہم اپنے سبق کی ابتدا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے کریں گے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال ذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما اصاب الناس من الدنیا فقال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یظل اليوم یلتوی ما یجد دقلا یملأ به بطنہ، رواہ البخاری۔ الدقل بفتح الدال المہملہ والقاف ردی التمر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ لوگوں کے پاس زیادہ مال اور دولت آ گئی ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے پیٹ کے بل جھکے رہتے تھے اور آپ کو ردی کھجور بھی میسر نہ ہوتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر سکتے۔ اور الدقل دال محملہ اور قاف پر زبر کے ساتھ یعنی ردی کھجور۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں جس میں یہی نقشہ بیان کیا گیا کہ آپ کی زندگی کتنی دنیا سے بے رغبتی والی زندگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ پیٹ بھرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ ہوتی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر والوں نے کبھی بھی 2 دن لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اور ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی آتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کئی راتیں ایسی گزر جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو شام کا کھانا میسر نہیں آتا۔ تو اس طرح کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس قدر بے رغبتی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کی دنیا کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کو اس قدر حاصل کر رہا ہے، یعنی بہت ہی کم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کوئی اچھی چیز نہیں کہ جس کے لیے ہم اپنے پوری کی پوری طاقت، اپنے پوری کی پوری صلاحیتیں اس پر ہی خرچ کر دیں، بلکہ ہمیں اپنا اصل مقصود جو ہے وہ آخرت کو بنانا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فی بیت من شیء یأکلہ ذو کب الا شطر شعیر فی رف لی فاکلت منہ حتی طال علی فکلتہ ففنی، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت میں بھی میرے گھر میں ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی ذی روح کھا سکے، البتہ تھوڑے سے جو الماری میں موجود تھے جن کو عرصہ دراز تک کھاتی رہی، بالآخر جب میں نے اس کو ناپا تو وہ ختم ہو گئے۔ اس میں جو فرمایا توفی رسول اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی حالت تھی۔ حالانکہ یہ تو آخری دور تھا، اس وقت تک مسلمانوں کی بہت فتوحات ہو چکی تھی اور مال غنیمت آنے کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت بھی کافی بہتر ہو گئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی اپنے لیے فقر اور تنگ دستی کو ہی اختیار کر رکھا، اور جو آپ کے پاس مال آتا وہ سارے کا سارا آپ یتیموں غریبوں سب میں خرچ کر دیتے۔
اور حضرت عائشہ کا یہ فقرہ وما فی بیتی من شیء یأکلہ ذو کبد، یعنی میرے گھر پر کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی طرح کا کوئی اور غلہ موجود نہیں تھا سوائے ان جوؤں کے جو انہوں نے آگے ذکر کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زاہدانہ زندگی کا تذکرہ فرما رہی ہیں. اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، مگر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اور آپ کی برابری کا پتہ چلتا ہے کہ باوجود حضرت عائشہ سے طبعی تعلق کے دوسری بیویوں کے مقابلے میں ان کو کوئی ترجیحی سلوک نہیں ان سے کیا جاتا تھا. اور آگے آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو ناپ لیا تو وہ ختم ہو گیا. تو اس سے بعض علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ماپ کر استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. قولها شطر شعیر ای شیء من شعیر قضا فسرہ ترمذی. تھوڑے سے جو صاحب ترمذی نے اس کی اسی طرح تفسیر کی ہے. وعن عمرو بن الحارث اخی جویریہ بنت الحارث ام المؤمنین رضی اللہ عنہما قال ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موته درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلته البیضاء التي كان يركبها وسلاحه وارضا جعلها لابن سبیل صدقہ. رواہ البخاری. حضرت عمر بن حارث جو ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے وقت دینار اور درہم، غلام اور لونڈی غرض کوئی چیز بھی چھوڑ کر نہیں گئے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید خچر جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے اور آپ کے ہتھیار اور وہ زمین جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافروں کے لیے وقف کر رکھا تھا. اس میں فرمایا کہ ما تارک رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے ملکیت میں درہم دینار یعنی کوئی مال و دولت نہیں تھا. تو محدثین اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً کچھ تھا نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو لا نورث ما ترکنا صدقہ، اس کے تحت کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو چھوڑا عام مسلمانوں کا حق ہے تو اس کے تحت وہ اسی میں چلے جاتا. تو آگے اللہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون سی چیزیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفید خچر یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں تھا، اور اس کے علاوہ یہ زمین سے مراد مدینہ کی زمین ہے. خیبر اور فدق کے چند باغ تھے. مدینہ میں بنو نذیر کی جائیداد تھی، اور 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند باغ ہبہ کیے گئے تھے. لیکن صحیح روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مستحقین میں تقسیم کر دیا، اور کچھ خیبر اور فدق میں جائیداد تھی، اور فدق کی آمدنی مسافروں کے لیے وقف تھی، اور خیبر کی آمدنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا. 2 حصے عام مسلمانوں کے لیے اور 1 حصہ ازواج مطہرات کے سالانہ اخراجات کے لیے تھا. اس سے بھی جو بچ جاتا وہ بھی تمام کا تمام غریب مسلمانوں کے لیے ہی جاتا. اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں. ان کا نام عمر اور ان کے والد کا نام حارث بن ابی زرار ہے، جو قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ بھائی ہیں، اور اہل کوفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. وعن خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قال حاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نلتمس وجہ اللہ تعالی فوقع اجرنا علی اللہ فمنا من مات لم یأکل من اجرہ شیئا ومنہم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل یوم احد
وترك نمرا فقلنا إذا غطينا بها رأسه بدأت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإدخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها متفق علیہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، پس ہم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت ہو گئے اور اپنے اجر میں سے کوئی حصہ انہوں نے نہیں کھایا، اور ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں جو جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے ایک چادر اپنے پیچھے چھوڑی تھی، جب ہم ان کے ساتھ ان کا صدر ڈھانپتے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا، پس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ان کا سر ڈھانپ دیں اور ان کے پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں، اور بعض ہم میں سے وہ ہیں جن کے پھل پک گئے اور وہ اسے چن رہے ہیں، یعنی ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ النمیرہ اون سے بنائی ہوئی دھاری دار چادر، اور اینعت یعنی پھل پک گئے، اور یہدبوہا سے مراد ہے یا کے زبر اور دال کے پیش اور دال کے زیر دونوں طرح یہ منقول ہے، وہ پھل کاٹ اور چن رہے ہیں۔ یہ اللہ نے ان پر دنیا کے مال و اسباب کے جو دروازے کھولے، اس پر ان کو قدرت عطا فرمائی، یہ اس سے استعارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا پر قدرت دی، وہ دنیا کا مال جو ہے اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے، یعنی پھل چننے سے مراد یہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے بہت ہی مشقت والی زندگی بسر کی، اور مرنے کے بعد بھی ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جو ان کا پورا کفن بن سکے، یعنی ان کو پورا کفن بھی میسر نہیں آیا، اور اگر اس کفن سے اگر ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تو وہ کفن ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا، پھر بالآخر یہ کیا کہ پاؤں پر گھاس رکھ دی اور اس کے بعد سر پر کپڑا رکھا۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں حضرت خباب بن ارت کے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے دین کے لیے بہت مشقتیں برداشت کی، لیکن ان کے پورے کا پورا بدلہ جو ہے وہ جنت میں ملے گا۔ ان کو دنیا میں سے نفع حاصل کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، تو فرما رہے ہیں اب تو ہمارے پاس اتنی فتوحات کی وجہ سے بہت مال غنیمت آ گیا، اور ہم میں سے بعض وہ صحابی ہیں کہ جو دنیا میں بھی نفع حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں بتایا گیا، اس طرح کئی دوسرے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے دین کے لیے صرف مشقتیں ہی برداشت کی، لیکن ان کا صلہ اللہ نے پورے کا پورا آخرت میں رکھ لیا۔ تو یہ صحابیوں کی حالت دیکھیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا کی ہم پر وسعت ہو گئی تو اس میں بھی انہیں پریشانی لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جو صلہ ہے وہ کہیں دنیا میں نہ دے دے، تو اس پر بھی انہیں یہ غم لگ گیا کہ ہم میں سے وہ صحابہ کہ جب اس حالت میں فوت ہو گئے، جب ہمارے حالات بہت کٹھن تھے، تو انہیں یہ لگا کہ ان کا سارے کا سارا اجر محفوظ ہے اور ہمارا اس کی نسبت کچھ کم ہو گیا۔ وعن سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواہ الترمذی۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ کے نگاہ میں اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی
تو وہ اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی کافر کو نہ پلاتا۔ جناح اگر پرندے کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرندے کا پر، اور اگر یہ انسان کے لیے بولی جائے تو پھر اس کا مطلب ہوگا انسان کا ہاتھ یا بغل یا بازو یا پہلو۔ تو یہ باب فاتحہ، ناسخرا، غاربا تینوں سے آتا ہے، اور اگر اس کے صلے میں الیہ ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا مائل ہونا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، اس لیے دنیا والے بھی اس کو کوئی اہم اور بڑی چیز نہ سمجھیں۔ جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم بھی ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ تمام لوگ کافر ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے کافروں دشمن جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، ان کو یہ دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں، اور اگر اس دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے ان دشمنوں کو اس اچھی چیز میں سے کچھ بھی نہ دیتے۔ تو چونکہ یہ اچھی نہیں ہے اس لیے ان کو میسر آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، جو میں نے بھی آپ کو آیت کا مفہوم سنایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو دنیا اتنی زیادہ کافروں کو دے دیتا کہ کیونکہ اس کی چونکہ اہمیت نہیں، لیکن یہ کیوں نہیں دی اتنی زیادہ؟ اس لیے کہ کہیں مسلمان بھی آزمائش میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ دنیا جو ہے بقدر ضرورت ہر کسی نے حاصل کرنی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا کوئی اچھی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ پسندیدہ چیز بھی نہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقول الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ وعالما ومتعلما، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ تو یہ فرماتے تھے کہ خبردار، بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور ان چیزوں کے جن کو اللہ پاک محبوب جانتا ہے، اور سوائے عالم اور علم سیکھنے والے کے۔ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس میں فرمایا الا ان الدنیا ملعون، ملعون جو ہے لغت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے میں کے معنی میں آتا ہے، یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہو اس کے لیے ملعون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے قریب کرنے والی ہوں تو وہ ملعون نہیں ہیں۔ اس میں فرمایا الا ذکر اللہ، یعنی اللہ کا ذکر۔ اب ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو اس دنیا کی چیزوں سے جو مستثنا تھی ان میں اللہ کے ذکر حقیقی بھی مراد ہے، یعنی جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھیں، کوئی تسبیح کریں، کوئی تکبیر وغیرہ کہے، تو یہ بھی مراد ہے، اور ذکر مجازی بھی مراد ہے۔ ذکر مجازی سے مراد یعنی تمام فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی نگہبانی، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، یعنی ذہن میں یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ بھی ذکر ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ فرمایا تو اس میں یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے قریب کرنے والی ہوں، جو اللہ کے ذکر کے قریب کرنے والی چیزیں ہوں، اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں، ایک تو مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو، اور نمبر دو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قریب کرنے والی ہو، یعنی اللہ سے قریب کرے یا اللہ کے ذکر سے قریب کرے، اس میں بھی اطاعت اور عبادات وغیرہ داخل ہو گئی۔ پھر فرمایا ان چیزوں میں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہیں، ان میں عالم اور متعلم ہے، یعنی علم دین سکھانے والا اور سیکھنے والا، یہ بھی اس دنیا کی جو لعنت تھی اس سے مستثنا ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ علم دین اور علم دین کی اہمیت معلوم ہوئی
کہ علم دین کس قدر اہم ہے کہ اس کو سیکھنے والا بھی اور اس کو سکھانے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کس قدر قریب ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الصیعة فترغبوا فی الدنیا رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جائیدادیں نہ بناؤ ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری رغبت دنیا میں بڑھ جائے گی۔ اس میں آپ نے فرمایا لا تتخذوا الصیعة، فرمایا کہ جائیداد نہ بناؤ۔ علماء اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جائیداد بنانے کی ممانعت ایسے شخص کے لیے ہے جو جائیداد میں مشغول ہو جائے، ایسا مشغول کہ اس میں آخرت کو بھی بھول جائے۔ تو اگر وہ شخص ایسا ہے تو اس کے لیے یہ مناہی ہے، یعنی اس سے منع ہے کہ وہ حقوق جائیداد کے لالچ میں وہ کئی حقوق العباد بھی ضائع کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں ایسا راغب ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اس میں جائیداد کو بڑھانے کے چکروں میں پڑا رہتا ہے، اور وہ یہ بھی بعد میں آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کیا میرے لیے نقصان دہ ہے، یعنی میری آخرت میں کہیں اس کا نقصان تو نہیں ہو رہا، تو وہ جائیداد کے چکروں میں آخرت کا نقصان بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ورنہ اگر انسان اپنی ضرورت کے لیے بنائے تو پھر یہ منع نہیں، اور اسی طرح ایسی جائیداد نہ ہو کہ جس میں اتنا راغب ہو جائے، اتنا انہماک ہو، تب یہ منع نہیں۔ تو انہماک کی وجہ سے اس میں منع فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں اٹکے رہیں اور دنیا کی طرف اس کو رغبت نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔